وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین رب زدنی علما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 50، جس کا ترجمہ ہے، اور یاد کرو جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو پھاڑ دیا تو ہم نے تمہیں بچا لیا اور فرعونیوں کو تمہاری آنکھوں کے سامنے غرق کر دیا۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ فرعونی طاقت سے بنی اسرائیل کو نجات دینے کا اجمالاً ذکر جو ہے وہ پہلے ہوا تھا۔ اب یہاں پر اس کی تفصیل جو ہے وہ بیان کی جا رہی ہے، یعنی کہ ہم نے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے اے بنی اسرائیل تمہیں فرعونیوں سے اس طرح نجات دی کہ ان کو ڈبو دیا اور تمہیں صحیح سالم دریا جو ہے وہ پار کروا دیا۔ اب یہاں پر دیکھیے وَإِذْ فَرَقْنَا، یعنی کہ اور یاد کرو، وَإِذْ یہاں پہ انہیں یاد کروایا جا رہا ہے کہ اور جب، فرقنا فرق سے بنا ہے جس کے معنی ہے علیحدہ علیحدہ کرنا اور چیر دینا، چونکہ اس وقت دریا کلزم کا پانی پھٹ کر اس میں راستہ بن گیا تھا اور اس راستے کے بھی 12 حصے ہوئے تھے جن کے درمیان پانی کی دیواریں بنی تھی، اس لیے فرقنا فرمایا گیا۔ آگے ہے بحر، عربی میں بحر کھاری دریا کو کہتے ہیں اور میٹھے دریا کو بحر کہنا مجازن ہوتا ہے۔ یہاں بحر سے دریا کلزم مراد ہے۔ کلزم ایک شہر کا نام ہے جہاں یہ دریا ختم ہوتا ہے، اس لیے اس کو بھی کلزم کہا جاتا ہے۔ یہ دریا سمندر کی ایک شاخ ہے، حبش اور دیگر جو بلاد عرب کے درمیان سے گزرتی ہے، یعنی یہ جو شاخ ہے، اور اسے بحرہ احمر بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا طول 460 فرسخ جنوباً شمالاً ہے اور عرض اس کا صرف 60 فرسخ ہے۔ یہ مصر سے صرف 3 دن کے فاصلے پر واقع ہے اور دریائے نیل مصر کے مغربی جانب واقع ہے۔ اور یہاں یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو مشہور ہے کہ جو فرعون ہے وہ دریائے نیل میں غرق ہوا تھا، تو یہ محض غلط بات ہے۔ آگے ہے فَأَنجَيْنَاكُمْ، اس دریا سے تم کو نجات دے دی کہ تم کو وہاں سے بے خیر خوبی نکال دیا اور تمہارے لیے دریا کا پانی پھاڑ بھی دیا اور زمین خشک کر دی تاکہ تم کو چلنے میں آسانی ہو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ صرف اسی پر کفایت نہیں کی بلکہ تمہاری خاطر وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، کہ تمہاری خاطر تمام فرعونی ذریت کو ڈبو دیا، یعنی کہ آل فرعون کو اور اس کی ساری جو قوم ہے، یعنی قبطی مرد وغیرہ، ان سب کو ڈبو دیا۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، یعنی یہ سارا واقعہ تمہاری آنکھوں کے سامنے ہوا کہ دریا پھٹا، پھر تم اس سے گزر گئے اور سارے فرعونی جو ہیں وہ ڈوب گئے، یعنی کہ یعنی تمہارے باپ دادوں نے، یہاں پہ یہودیوں سے اللہ تعالیٰ یہی فرما رہا ہے کہ جو تمہارے باپ دادا تھے ان سب نے یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ مطلب کہ بنی اسرائیل کو فرعون کے ڈوبنے میں کچھ شک نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے یقین کے لیے دریا سے اس کی لاش کو باہر پھینک دیا تاکہ ان کو یقین آ جائے کہ وہ ڈوب چکا ہے۔ خلاصہ تفسیر یہ ہے کہ یہ تیسرا انعام ہے جو مصر سے نکلنے کے بعد بنی اسرائیل پر ہوا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو فرعون کی قید سے چھڑا کر کنعان کی طرف روانہ ہوئے تو فرعون اور اس کے لشکر نے اس کا پیچھا کیا اور بحر کلزم کے پاس ان کو آ لیا۔ اب پیچھے فرعون تھا اور آگے سمندر، جس سے ان کے حواس باختہ ہو گئے۔ ایسی مصیبت کے وقت تم پر اللہ تعالیٰ نے فضل کیا
अपना कर्म किया और तुम्हारे लिए समुद्र खुश्क करके उसमें 12 रास्ते बना दिए। जब तुम सूखे पार उतर गए और तुम्हारे पीछे फिरौनी लश्कर भी पीछे पीछे आने लगा, तो उन पर पानी हमवार हो गया, यानी वो खुश्की खत्म हो गई, पानी सीधा हो गया, जिससे वो सब डूब गए। तो तुम ये सारा तमाशा परले किनारे पर खड़े देख रहे थे। खूनखार दुश्मन से निजात पाना, ऐसी खौफनाक हालत से बच जाना, अपने ऐसे सख्त दुश्मन को मां साजो सामान डूबता हुआ देखना, यानी कि कितना जालिम था। इसका जिक्र हम पीछे वाली आयत में कर चुके हैं कि फिरौन कितना जालिम था। तो उनको ये याद करवाया जा रहा है कि इतना सख्त दुश्मन था और उसको डूबता हुआ देखना, ये कितनी खुशी है, कैसी खुशी और कैसा इनाम है। तो बस उसी खुशी और इनाम को याद करवा के अल्लाह ताला फरमा रहा है कि अब तुम्हें चाहिए कि इन इनामात को ख्याल में रखो और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो। और उसके शुक्र अदा करने का तरीका अब क्या है, वो ये है कि नबी आखिरुज़्ज़मा सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आओ। अब मैं आपके साथ गर्क़ फ़िरौन का वाक़या शेयर करूँगी। फिर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की जो जिस्म मुबारक है, उसको भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो हैं, वो साथ लेके गए। उसका भी वाक़या आपके साथ शेयर करूँगी। और उसके बाद जो फ़िरौन की गर्काबी है, उसकी भी डिटेल आपके साथ शेयर करूँगी, ताकि हर तफ़सीर जो है उससे आप आगाह हो जाएँ। अब देखिए, जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मदीन से मिस्र तशरीफ़ लाए और रास्ते में नबूवत और रसालत से मुशर्रफ हुए, यानी कि उनको नबूवत अता की गई, तो 40 साल तक यहाँ पर क़याम फरमाकर फ़िरौन और फ़िरौनियों से मुकाबला करते रहे। उनको बड़े-बड़े मोजज़े दिखाए ताकि वो ईमान लाएँ, लेकिन वो ईमान नहीं लेके आए। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने मायूस होकर बारगाह इलाही में अर्ज़ की कि या अल्लाह, किसी सूरत से बनी इसराइल को कुब्तियों के हाथ से छुड़ा, ताकि बेखौफ़ ख़तर ये तेरी इबादत करें। हुक्म इलाही आया कि आप बनी इसराइल को जमा करें और रातों रात यहाँ से निकल जाएँ। अगर फ़िरौन आपके पीछे आएगा तो हलाक कर दिया जाएगा। तब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने खुफ़ियतन सब इसराइलियों को खबर कर दी। सारे इसराइलियों ने एक जगह जमा होने का इरादा किया और फ़िरौन को कुछ और वहम हुआ। पूछा कि ये मजमा क्यों हो रहा है? इसराइलियों ने कहा कि ये हमारे अशूरा का दिन करीब है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इसी दिन पैदा हुए, ये हमारी ईद का दिन है। हम चाहते हैं कि सब शहर से बाहर जमा होकर अल्लाह की हम इबादत करें और वहाँ पर जाकर ईद मनाएँ। तो जो फ़िरौन था वो खामोश हो गया और आम बनी इसराइलियों ने कुब्तियों से बेशकीमत ज़ेवर और उम्दा पोशाकें आरियतन माँग ली और ईद के बहाने से ख़ैमे और डेरे शहर से बाहर लगा दिए। ये वाक़या 9वीं मुहर्रम जुमेरात के दिन हुआ और उस वक़्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्र शरीफ 80 बरस और उनके भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की उम्र शरीफ 83 बरस थी। पिछली रात को यानी मुहर्रम की 10वीं शब जुमा में उन सब ने माआ साजो सामान कूच कर लिया। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम उनके आगे थे और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो हैं वो पीछे थे। बनी इसराइल 6,70,000 थे। जब वो चले आगे गए तो आगे जाके वो रास्ता भूल गए। क्यों रास्ता भूल गए? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बूढ़े लोगों से कहा कि ये रास्ता तो तुम्हारा देखा हुआ है, तो तुम्हें ये रास्ता क्यों भूल गया? तो उन्होंने अर्ज़ की कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने वसीयत फरमाई थी कि जब मेरी कौम बनी इसराइल मिस्र से निकले जाए तो मेरा ताबूत कब्र से निकाल कर साथ ले जाए और मेरे बुजुर्गों के साथ मुझे दफन कर दिया जाए। तो उन्होंने कहा कि हमने वो वसीयत पूरी नहीं की, इसलिए हम रास्ता भूल गए हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि उनकी कब्र मुबारक कहाँ है? सबने कहा हमें नहीं पता। आपने सारे लश्कर में मुनादी करा दी कि जिसको हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र मालूम हो वो मुझे बता दे। एक बूढ़ी औरत ने कहा कि मुझे मालूम है, लेकिन अगर आप मुझसे अहद करें कि मैं जो मांगूंगी तो आप वो मुझे देंगे, तब मैं आपको कब्र का पता दूंगी। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कुछ देर तामुल किया, फिर वही आई कि ए मूसा अलैहिस्सलाम, उनसे अहद कर लो और जो चाहे उसको दे दो। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस बुढ़िया से अहद फरमा लिया। बुढ़िया बोली कि मैं चाहती हूँ कि मैं बहिश्त में आपके साथ रहूँ। आपने कबूल फरमा लिया, सुभान अल्लाह।
تب اس بڑھیا نے کہا کہ ان کی قبر شریف دریائے نیل میں غرق ہو چکی ہے، اگر فلاں جگہ سے پانی ہٹا کر زمین کھودی جائے تو اس سے آپ کا صندوق نکل سکتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا، بنی اسرائیل نے فوراً اس جگہ سے ان کا تابوت نکال لیا، اور یہ تابوت سنگ مرمر کا ایک صندوق تھا جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کی جو جسم مبارک ہے وہ تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ تابوت جو ہے وہ سب کے سامنے رکھا، اور اس تابوت کی برکت سے راستہ ظاہر ہوا۔ اللہ کے فضل سے رات کے تھوڑے حصے میں بہت زیادہ راستہ جو ہے وہ طے کر لیا گیا۔ اگر آپ سیدھا فلسطین کا راستہ اختیار کرتے جو مصر سے شمال مشرق میں تھا تو آپ کو یہ دشواریاں پیش نہ آتی، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی رضا تھی، اس کی مرضی تھی، لہٰذا آپ مشرق کی جانب کلزم کی طرف روانہ ہو گئے، اور پھر منزل سقاط میں ہوتے ہوئے مقام اسام میں پہنچے، اور وہاں سے کوچ کر کے فی الحرات میں، جو کہ بال سفون کے مقابل دریائے کلزم پر واقع تھا۔ یہاں پر آپ نے قیام کیا اور وہاں اپنے ڈیرے ڈال دیے۔ صبح کے وقت فرعون کو جاسوسوں نے خبر دی کہ کل جہاں بنی اسرائیل جمع ہوئے تھے وہاں سے راتوں رات کوچ کر گئے ہیں۔ فرعون کے دل میں غصے کی آگ بھڑک اٹھی، اس نے فوراً حکم دیا کہ تیز گھوڑے اور عمدہ سوار جمع ہوں۔ روایت میں ہے کہ 70,000 گھڑ سوار فوج اس کے لشکر کے آگے آگے تھی، اور باقی فوج کے متعلق کچھ صحیح پتہ نہیں۔ تفسیر روح البیان نے فرمایا کہ 70 لاکھ گھڑ سوار فوج تھی، اور تفسیر عزیزی میں فرمایا کہ 1 لاکھ تیر انداز، 1 لاکھ نیزے باز اور 1 لاکھ گرز مارنے والے ان میں تھے۔ تو فرعون نے ماں اس لشکر کے یہ راستہ بہت جلدی طے کر کے دوپہر کے قریب بنی اسرائیل کے پاس پہنچ گیا۔ بنی اسرائیل فرعونی لشکر کو دیکھ کر گھبرا گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کرنے لگے کہ بتاؤ ہم کہاں جائیں؟ اتنا واقعہ سننے سے مسلمانوں کو 2 باتیں معلوم ہونی چاہیے۔ ایک یہ کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے بعض معجزات ان کی وفات کے بعد بھی دیکھے جاتے ہیں، جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جسم مبارک کے کتنے کرشمے بنی اسرائیل نے دیکھے۔ دوسرے یہ کہ نبی سے عہد و پیمان اللہ تعالیٰ سے عہد ہے کہ بڑھیا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اپنے جنتی مقام کا عہد لے لیا جو کہ اللہ نے منظور فرما لیا۔ پھر یہ ہوا کہ آپ نے فرمایا کہ مایوس نہ ہو، میرا رب میرے ساتھ ہے جو مجھے ہدایت کرے گا۔ پھر وہی آئی کہ اے موسیٰ دریا پر اپنا عصا مار کر کہو تو پھٹ جا اور ہم کو راستہ دے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، حکم الہی سے تیز ہوا چلی جس نے پانی کو پھاڑ کر اس میں راستے بنا دیے۔ دریا میں 12 راستے پیدا ہو گئے جن کے درمیان جو ہے وہ پانی دیواروں کی طرح کھڑا ہو گیا۔ آنن فانن آفتاب نے زمین کو خشک کر دیا، اور آپ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ ان راستوں میں داخل ہو جاؤ۔ یہ لوگ ہمت نہ کرتے تھے کہ کہیں ہم ڈوب نہ جائیں۔ سب سے پہلے یوشع علیہ السلام نے اپنا گھوڑا ڈالا، ان کے پیچھے حضرت ہارون علیہ السلام نے۔ جب اسرائیلیوں نے دیکھا ان کو کہ وہ گزر رہے ہیں تو پھر مجبوراً انہوں نے بھی خود کو وہاں پہ ڈال دیا اور دریا میں چل دیے۔ ان کے 12 قبیلے تھے، ہر قبیلہ ایک راستے میں داخل ہوا، ان سب کے پیچھے حضرت موسیٰ علیہ السلام داخل ہوئے۔ ان کے گروہ نے کہا اے موسیٰ ہمیں خبر نہیں کہ ہمارے دوسرے گروہ زندہ ہیں یا ڈوب گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان پانی کی دیواروں پر لاٹھی ماری جس سے کہ ان میں جالے کی مثل روشن دان بن گئی، اور ہر جماعت ان راستوں میں ایک دوسرے کو دیکھتے اور باتیں کرتے گزر گئی۔ اتنے میں فرعونی لشکر بھی دریا کے اس کنارے آ پہنچا۔ فرعون نے دیکھا کہ دریا میں راستے بنے ہوئے ہیں جن میں جا بجا ابھی دیواریں کھڑی ہیں، دل میں بہت حیران ہوا، مگر لشکر والوں نے کہا کہ یہ میرے اقبال سے دریا خوش ہو گیا تاکہ میں اپنے بھاگے ہوئے غلاموں کو زندہ پکڑ سکوں، یعنی یہ اس نے کہا اگرچہ کہ یہ اسرائیلی ڈوب جاتے تو مجھے غلام کہاں سے ملتے۔ حامان نے چپکے سے فرعون کو کہا کہ دریا میں قدم نہ رکھنا ورنہ تجھ کو اپنی خدائی کا بھاؤ معلوم ہو جائے گا، بہت جلد کشتیاں جمع کر اور ان کے ذریعے دریا کو پار کر۔ فرعون نے اپنے گھوڑے کو روک لیا۔ اسی حالت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام شکل انسانی میں گھوڑے پر سوار فرعون کے گھوڑے کے آگے نمودار ہوئے اور اپنی گھوڑی دریا میں ڈال دی۔ فرعون کا گھوڑی کی بو پا کر اس کے پیچھے ہو لیا تو فرعون نے لاکھ روکا مگر نہ رکا، اس خشک راستے میں داخل ہو گیا۔ جب لشکریوں نے فرعون کو دریا میں داخل ہوتے دیکھا وہ بھی ہر طرف سے داخل ہونا شروع ہو گئے اس جگہ۔ اب یہاں پر دیکھیے
کہ جب وہ داخل ہونا شروع ہو گئے، یہاں پر یہ یاد رکھیے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا سامری، اس نے دیکھا کہ جس جگہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کی گھوڑی کی ٹاپ پڑتی ہے وہاں سبزہ اگاتا ہے، وہ سمجھا کہ اس ٹاپ کے نیچے والی مٹی میں تاثیر زندگی ہے۔ اس کا ذکر ہم آگے پڑھیں گے۔ تو اس نے کیا کیا، اس نے تھوڑی مٹی جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں لے لی، غرض کے سارا فرعونی لشکر جو ہے وہ بیچ دریا میں آ گیا، ادھر بنی اسرائیل نکل کر یہ تماشا دیکھنے لگے۔ اب یہاں پر یہ خیال رکھیے کہ جہاں یہ واقعہ ہوا وہاں کلزم کا عرض بہت تھوڑی یعنی صرف 4 فرسخ تھا، اس لیے دوسرے کنارے سے یہاں کے حالات بخوبی نظر آتے تھے۔ جب سارا لشکر دریا میں داخل ہو چکا تو اس کو حکم الہی پہنچا کہ تو آپس میں مل جا، دریا آپس میں مل گیا اور سب غرق ہو گئے۔ یہ واقعہ 10ویں محرم جمعے کے دن بوقت دوپہر ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی خوشی میں روزہ رکھا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ پاک تک یہودی جو ہیں وہ عاشورے کے دن روزہ رکھتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے اور بنی اسرائیل کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ روزہ کیوں رکھتے ہیں، تو بتایا گیا کہ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی تھی۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر تو ہمیں سب سے زیادہ حق ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یادگار منانے کا۔ چنانچہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس دن روزہ رکھا، یعنی پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری نسبت موسیٰ سے میرا تعلق زیادہ ہے، تو چنانچہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھا اور اس دن روزہ رکھنے کا حکم بھی ارشاد فرمایا۔ البتہ یہاں پر ایک بات یہ رکھیے کہ اسلام میں عاشورے کا روزہ جو ہے وہ فرض ہو گیا، اب اگرچہ اس کی فرضیت منسوخ ہو چکی لیکن اب بھی مستحب ہے۔ اس میں تھوڑا سا یہ مسئلہ سمجھ لیجئے کہ صرف 10 محرم کا روزہ نہیں رکھا جائے گا بلکہ اس کے ساتھ آگے یا پیچھے ایک روزہ ملایا جائے گا، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عاشورہ کے دن کا روزہ رکھو اور اس میں یہودیوں کی مخالفت کرو، عاشورہ کے دن سے پہلے یا بعد میں ایک دن کا روزہ رکھو۔ اب یہاں یہ بھی معلوم ہوا کہ انبیاء کرام علیہ السلام پر جو انعام الہی ہو ان کی یادگار قائم کرنا اور شکر بجا لانا یہ بھی سنت ہے۔ اب دیکھیے کہ جو بنی اسرائیل تھے ان کے دل میں فرعون کی ایسی ہیبت بیٹھی ہوئی تھی کہ انہیں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کے بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ فرعون ڈوب گیا ہے۔ تب یہ ہوا کہ دریا نے کیا کیا، اللہ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے دریا نے اس کی اور چند لوگوں کی جو لاشیں تھیں وہ باہر پھینک دی۔ تب پھر جب انہوں نے دیکھا کہ فرعون کو مرا ہوا تو تب ان کو یقین ہو گیا۔ اب یہاں پہ یہ خیال رہے آپ لوگوں کو کہ فرعون جو ہے وہ تمام کفار سے بدتر ظالم تھا، جس نے ہزاروں بے گناہ اسرائیلی بچوں کو ذبح کیا۔ عذاب ہلکا آیا کہ مصر سے نکال کر دریا میں ڈبویا گیا۔ مکانات، باغات، عورتیں، سب بچے محفوظ رہے۔ عاد و ثمود کی طرح خود بستی میں رہ کر عذاب نہ آیا۔ مصر اب تک آباد ہے، عاد و ثمود کی بستیاں اجاڑ دی گئیں۔ 2 وجہ سے، ایک یہ کہ مصر میں انبیاء کرام علیہ السلام اور اولیاء کرام کی قبور ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی وہاں مدفون ہوئے، ان کی قبروں کی برکت سے شہر برباد نہیں کیا گیا۔ دوسرے یہ کہ اکثر اللہ کا عذاب جرم کی طرح آتا ہے۔ فرعونیوں نے اسرائیلیوں کے جو مرد تھے ان کا خاتمہ کرنا چاہا، عورتوں کو باقی رکھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے مردوں کو ہلاک کر دیا اور عورتوں کو باقی رکھا کہ ٹھوکریں کھاتی پھریں۔ پھر دیکھیے کہ امیہ ابن خلف، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو تھا اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بہت زیادہ اذیتیں دیتا تھا، یعنی برچھوں سے ان کے جسم کو چھلنی کر دیتا تھا، گرم ریت پر لٹا